ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا 110% سیاست کے ساتھ تعلق ہے. آپ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے الیکشن کے اندر وہ کس نے کیا ہے؟ آسمان سے فرشتے اترے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج علامہ راجہ ناصر عباس ایوان میں پی ٹی آئی کا مقدمہ لے کر حاضر ہو گئے. انہوں نے کیا کہا کہ مجرم ہے وہ شخص جو قانون کا مس یوز کرتا ہے. پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد کتنی بار اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی؟ اس کے علاوہ پارا چنار میں 50 آدمی کیوں قتل ہوئے؟ اور پہلی بات آپ نے سن لی ہے کہ ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ آپ کا 110% سیاست میں تعلق ہے. اگلی بات کہ وہ کون سے زائرین ہیں جن کا پاسپورٹ ایئرپورٹ پر لے لیا جاتا ہے. تقریر کر کے مزہ کروا دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے. آپ ان کی یہ ایک بار تقریر سنیں اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا کامنٹ باکس میں. دوبارہ اگر آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے یا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر روز کی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھی ملتا رہے. ایوان میں سب کو حیران اور پریشان کر دیا علامہ راجہ ناصر عباس نے پی ٹی آئی کا مقدمہ اٹھا کے. آئیے ذرا یہ سب سے پہلے ہم تقریر سنتے ہیں. میرا گھر اسلام آباد میں ہے. میرے گھر کے باہر 2 کنٹینر لگائے گئے گلی کے اندر. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے فریلی موو کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ صحیح بات. کوئی بیمار ہو جائے کیسے اسپتال جائے؟ اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ کہاں کا قانون؟ جنگل میں رہتے ہیں. انسانوں کے لیے ایسے ہوتا ہے؟ یہ قانون کا مس یوز بھی قانون کی بے حرمتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی ہے. صحیح ہے. مجرم ہے وہ شخص جو قانون کو مس یوز کرتا ہے، اختیارات اور پاور کو مس یوز کرتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے اللہ کی حکومت. تو ایسے حکومت کریں جیسے لگے اللہ حکومت کر رہا ہے. صحیح. اللہ وما ربک بظلام للعبید، خدا ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے اوپر. کبھی نہیں. اتنی قدرت رکھنے کے باوجود وہ گلا نہیں گھونٹتا. کبھی نہیں. وہ سپیس دیتا ہے، وقت دیتا ہے. رسی ڈھیلی لیکن چھوڑتا ہے. صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا اسلام آباد ایک جزیرہ بن گیا. قانون سازی جو اسلام آباد کے لیے ہوئی ہے، 3 سال سزا، آپ نے جلسہ کیا، پرمیشن نہیں ملی. یہاں پرمیشن کیسے دیتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے بعد آپ نے اسلام آباد میں کتنے عرصے بعد اجازت دی ہے؟ ان کا کیا یہ بنیادی حق نہیں تھا؟ آپ ملک کو صحیح طرح سے چلائیں. کوئی پاکستان کے اندر ہم آ کے ادھر حملہ نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. میں ایک جماعت کا ہیڈ ہوں. ہم نے اتنے دھرنے دیے، اتنے احتجاجات کیے، کبھی کوئی درخت کا پتہ نہیں توڑا ہم نے. ویری گڈ. سیولائز ترین اسی ایوان کے اندر چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ہماری تعریف کی. زبردست. ہم نے 5 دن دھرنے دیے 1000 جگہ کے اوپر. عوام کے اوپر جو حکومت ڈیپینڈ کرتی ہے وہ عوام سے نہیں خوف کھاتی. ابھی مجھے تقریباً یہاں پہنچنے میں 45 منٹ لگے ہیں. یہاں آنے میں گھر سے یہاں تک. ادھر ہے پہلے سرینا ہوٹل بند ہے، ادھر چلے جاؤ میرٹ کی طرف بند ہے، پھر اس طرف سے جاؤ. پھر وہ پوچھ رہے ہیں کون ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟ یہ انسلٹنگ رویہ کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے دیکھیں پاڑا چنار کے اندر 50 آدمی مارے گئے ہیں. 50 آدمی. کیا ایوان میں بات ہوئی ہے ان کے اوپر؟ بے گناہ مارے گئے. 35 کنال کا جھگڑا ہے اور 50 بندے مارے گئے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں. لا حول ولا قوت. کوئی بات نہیں ہو رہی، بے گناہ مارے جا رہے ہیں لوگ، پرواہ نہیں ہے. ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، قرآن کہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اتنی لا تعلقی اپنے عوام کے ساتھ. وہ میرے وطن کے بیٹے مارے گئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کیا یہاں پر بیٹھے ہیں، میری بہن کہہ رہی تھی کہ ڈان اخبار کے اندر ایسی خبر، ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں جو انسلٹ ہے ہمارے ایوان کی. کیا ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پارٹیوں کے غلام ہیں، بندے ہیں. ہم اللہ کے بندے نہیں نظر آتے. لہٰذا میری گزارش ہے پھر قانون سازی. ایسے قانون ہو رہے ہیں جیسے پلک جھپکنے میں ایسے قانون بنائے جاتے ہیں. دیکھ لو. یہ قانون بنانے کا طریقہ کار ہے. میرے خیال میں یہ ظلم ہو رہا ہے قانون کے ساتھ بھی کہ آپ سلیکٹیو قانون بنائیں فلاں بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، فلاں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ہمارے
DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। क्या बात है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर वो किसी ने किया है? डायरेक्ट ही मुखातिब कर आसमान दिया। से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया, ये बात तो सही है, जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए, लूटा, उनको गिरफ्तार उनको करो। पकड़ना चाहिए। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क सीख रहा है। कोई नहीं। लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहां पर रियासत और हुकूमत जो है वो परेड नहीं कर रही, पैरालाइज्ड है। और वाकयान जो जलसा हुआ है कल, खुदा गवाह मैं खुद उस जलसे में गया हूं, इतना मुश्किल था वहां पहुंचना जिसकी इंतहा नहीं है। बात सुन ले, मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। मैं कभी नहीं बोला किसी की बात में, आप मुझे कुछ सारे गालियां देते हैं, कौन है जो गाली नहीं देता है? मैं नहीं किसी को गाली नहीं दी आज तक, ना कभी दूंगा, वेरी गुड, ना अखलाक से गरीब बात बहुत करूंगा। अच्छा। प्लीज एड्रेस द चेयर ठीक और है, प्लीज माइंड अप प्लीज। कीजिए। आप इन्हें रोकें, देखें इसका माहौल ही होना चाहिए जी मेरी अब बहन ने माहौल केस दोनों तरफ से ही ताली बज रही है ना। देखें मैं रोकना चाहिए। देखिए बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। पॉलिटिकल लीडरशिप जो Wind है up करें। वो टीच भी करती है अखलाक और कदरे। अगर हम अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे और एहतराम से बात नहीं सुनेंगे, इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बात एहतराम से सुने। अगर आपके पास लॉजिकली कोई जवाब है आप जवाब दो। इंसल्ट करना, तौहीन करना, बीच में बोलना, ये कोई वो चीज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहुरमती, अभी हमारे ज़ायरीन पाकिस्तान से गए इराक, अच्छा, हमारे ज़ायरीन चाहे बाई एयर गए चाहे बाई रोड गए, उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ले लिए गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। पासपोर्ट ले लिए गए उनसे। हमारी हुकूमत को चाहिए पूछे कि हमारे ज़ायरीन के पासपोर्ट क्यों लिए जाते हैं, इंसल्ट की हो जाती सकता है है कोई वजह हो पासपोर्ट फिर जब लेने लोग की। वापस आने लगते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलते, उनकी फ्लाइटें मिस होती हैं। ये तो गलत है। उनकी फ्लाइटें मिस होगी। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तानी होना फख्र समझना चाहिए, और ये कि हमें यूज तो नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा कोई पासपोर्ट ले ले हम चुप हो जाए। और तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, फिर पिछली दफा मैं ही कर रही थी जब आपने बोला, तो यानी दो मेरे सर पे। आप ठीक है। तो ऐसा आइए, है कि जी। देखें हमारे सेनेट उधर जो दोस्त बैठे इधर बैठे, आए हम अपने आवाम के लिए उठे, अपने आवाम के हुकूक की जंग लड़ें। कोई ऐसा कानून ना बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, आइन की रूह के खिलाफ हो। कोई ऐसा काम हम ना करें, और ये हो रहे मैडम। वीडियो आपने देखी नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर रोज की नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे।